من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن صلوات ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ ان مخالفین سے مجادلہ کرو لیکن اچھے اور احسن انداز میں۔ دشمن سے بھی جب مناظرہ یا مذاکرہ کیا جاتا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ گالم گلوچ یا برا بھلا کہہ کر یا تانے دے کر انسان سے گفتگو کی جائے۔ دشمن سے بھی بات کی جائے تو اخلاق کے دائرے میں، جھوٹ سے پرہیز کر کے، فراڈ اور دھوکہ دہی سے کام نہ لے کر۔ ٹھیک ہے وہ اس وقت ظاہری طور پر نہ بھی مانے، لیکن کبھی نہ کبھی گوشے دل میں اس کے بات رہے گی کہ انہوں نے واقعاً انصاف سے کام لیا ہے، انہوں نے جھوٹ سے پرہیز کیا ہے، انہوں نے کتنے اخلاق کے دائرے میں گفتگو کی ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی انسان کے گوشے ذہن میں ہوتی ہے بات، اور خلوت میں جا کے وہ سوچتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ کتنے سچوں کے ماننے والے ہیں، اور اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ سامنے ممکن ہے بات کو نہ مانے، لیکن پھر بھی اس کا اندرونی طور پر بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے، خاص طور پر جب بات ایک آدمی کی حد تک نہ ہو بلکہ میڈیا میں بات جا رہی ہو اور ہر آدمی سن رہا ہو، پبلک میں یہ بات جا رہی ہو، تو اس وقت تو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اخلاق کے دائرے سے باہر نہ نکل جائے اور پھر سچ بات کہی جائے، دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے، اور پھر سامنے والے کو خالی بیوقوف بنانا مقصود نہ ہو بلکہ حقیقت میں صحیح راستہ دکھانا مقصود ہو، ہدایت کرنا مقصود ہو۔ تو آپ دیکھیے گا کہ سچ بات ہوگی تو ظاہری طور پر نہ ماننے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ دنیا والوں پر اثر ہو رہا، اور ہمیں حقیقت میں ظاہری طور پر اثر نہیں کرنا ہے بلکہ دلوں کی گہرائی میں مطلب کو اتارنا، اور اس کے لیے سچ استعمال کرنا اور صحیح ہدایت اور رہنمائی کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آج کل کا دور چونکہ شبہات کا دور ہے، خاص طور پر شیعت کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج تک مرجعیت کی طاقت لوگوں سے چھپی ہوئی تھی۔ انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد اور خمینی نے جب سے انقلاب کیا ایران میں، تب سے ایک تو بیرونی طاقتوں کو پتہ چل گیا کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہوا کرتی ہے، تو دوسری طرف عراق میں آغا سیستانی کے وہ کارنامے سامنے آئے کہ جس میں
پورے عراق سے امریکہ کو باہر نکال دیا گیا، اور داعش جو وہابیت تھی اس نے کتنا ظلم ڈھایا ہوا تھا، داعش اور وہابیت کو بھی آغاز سیستانی کے فتوے کی وجہ سے ان کو بھی باہر نکال دیا۔ دو اہم کامیابی عراق میں ہوئی۔ اس کے بعد مرجعیت کی طاقت اور زیادہ کھل کر کے آ گئی کہ یہ وہ طاقت ہے کہ جس کو استعماری طاقت شکست بھی دینا چاہتی ہے تو شکست پذیر نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے ان کے مقابل میں جو ڈٹ کر مقابلہ کر سکے سوائے مرجعیت، حوض علمیہ اور شیعت کی طاقت وہ ہے جو استعماری طاقتوں کے مقابل میں شکست نہیں کھا رہی۔ اس لیے ان کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے درمیان اتنے شبہات لے کر آؤ، اتنے زیادہ اعتراضات پیدا کرو، اتنے زیادہ شکوک پیدا کرو، اتنے زیادہ اختلافات پیدا کرو، اتنے زیادہ تفرقے اور دھڑے بنا دو کہ شیعت ٹوٹ پھوٹ کر کے رہ جائے اور اس کے نتیجے کے اندر شیعت کی طاقت ہی باقی نہ رہے۔ جب شیعت کی طاقت باقی نہیں رہے گی اور مرجعیت ہی سے عوام کو جدا کر دیا جائے گا تو پھر استعماری طاقتوں کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور بآسانی ہم شیعوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر پھر آسانی سے شکست دے سکتے، بلکہ ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اندر ہی سے ایسے دشمن پیدا کر دیں گے ہم آپس میں لڑ کر ہی ختم ہو جائیں گے، ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے شبہات کا دور چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے مختلف شبہات آ رہے ہیں، اور چونکہ عوام کو زیادہ علم نہیں ہوا کرتا ہے اس لیے وہ ان شبہات کے دھوکے میں بھی آ جایا کرتے ہیں اور بہت زیادہ تفرقہ کا سبب بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب آئی ہے ایران سے جس کا نام ہے خرافات یا حقیقت، یعنی شیعوں کا عقیدہ خرافات پر مبنی ہے یا حقیقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 7 موضوع اس میں چھیڑے ہیں، جس کا پہلا موضوع یہ ہے، جس کا پہلا عنوان یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے سجدگاہ پر سجدہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ سجدگاہ رکھنا، مہر رکھنا، خاک شفا رکھنا، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے اور اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، یہ پہلا شبہ اس کتاب میں پیش کیا گیا، بلکہ شبہ کا اصل جواب دیا گیا۔ چنانچہ 2 فرد کو الگ الگ رکھا گیا ہے اور ان 2 فردوں کے درمیان گویا کہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک کا نام مجید ہے اور دوسرے کا نام علی ہے۔ علی شیعوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور مجید وہابیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ مجید علی سے کہتا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ آپ شیعہ حضرات مہر پر سجدہ کرتے ہیں، کفر و بدعت ہے، اس لیے کہ آپ یہ مہر کچھ مقدار میں مٹی ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر بتوں کی طرح اپنے سامنے رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ہندو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ اب شیعہ حضرات بھی وہی کفر کا کام انجام دیتے ہیں۔ علی نے پلٹ کر اس سے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک سوال آپ سے کروں۔ مجید نے کہا ہاں آپ سوال کیجئے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ خدا کے بدن یا جسم پر ہی سجدہ کیا جائے؟ ایک مرتبہ مجید بگڑ کر کے کہتا ہے کہ یہ سراسر کفر و بدعت ہے
یہ محض کفر ہے کہ خدا کے جسم و بدن جو ہے اس پر سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ خدا کوئی مادہ نہیں ہے کہ جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہو یا ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہو۔ خدا جسم نہیں رکھتا کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ کفر ہوا کرتا ہے۔ بلکہ یہ کہ انسان کی سجدہ کرنے میں نیت و ہدف اور خشوع اللہ کے سامنے اختیار کرنے کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر خشوع خضوع سجدہ انجام دے، نہ یہ کہ خدا پر سجدہ انجام دے اور کسی خدا کو بدن اور جسم مان کر اس پر سجدہ انجام دے۔ اتنا سننا تھا کہ علی نے کہا کہ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو بات کہی اس کے مطابق خاک شفا پر مہر پر سجدگاہ پر سجدہ کرنا کفر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود نے کہا کہ خدا کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، خدا پر سجدہ نہیں ہوا کرتا۔ خدا کے لیے سجدہ اور خدا پر سجدہ دونوں میں فرق ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ شیعہ حضرات اسی مہر کو بت سمجھ کر خدا مانتے، پھر بھی ان کے لیے، اس بتوں کے لیے، اس مہر کے لیے سجدہ ہونا چاہیے، مہر کے اوپر سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مہر پر سجدہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ حضرات اس مہر کو خدا نہیں مان رہے، اس لیے کہ خدا پر سجدہ کرنا کوئی شخص انجام نہیں دیا کرتا ہے، چنانچہ یہ مہر خدا نہیں ہے، اسی لیے اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا کے جسم پر یا خدا کے بدن پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں آپ نے یہ بہت خوبصورت دلیل پیش کی کہ مہر پر سجدہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مہر کو سجدہ نہیں کر رہے بلکہ مہر کے لیے سجدہ کر رہے ہوتے تو مہر سجدہ کرنے کی وجہ سے خدا ہو جاتا۔ یہ بہت اچھی دلیل ہے، میں نے آج تک ایسی دلیل نہیں سنی۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کیا اصرار ہے، آپ شیعوں کا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ مٹی ہی پر سجدہ کیا کرتے ہیں؟ تو علی نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک زور سے درود بھیج دے محمد۔ ایک جو ہے متفق علیہ حدیث ہے جس پر تمام شیعہ سنی متفق ہے، کسی کا کوئی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ روایت متواتر اور مسلسل روایت ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے، اللہ نے انسانوں کے لیے زمین اور مٹی کو سجدہ کرنے کی جگہ اور طہارت کی جگہ، تیمم کرنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شیعہ سنی سب کے نزدیک مٹی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، مٹی پر سجدہ کرنے کی کسی کی ممانعت نہیں، ہر ایک مسلمان مانتا کہ مٹی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ مٹی مختلف جگہ پر پڑی ہو تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ نجس ہے یا پاک ہے، اور مٹی پاک ہونا چاہیے، اس لیے شیعہ حضرات ایک مٹی کا مہر بناتے ہیں
تاکہ پاک مٹی ان کے پاس رہے اور اسی پر سجدہ کرے جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ پاک مٹی پر سجدہ کیا جا رہا ہے، جس پر تمام مسلمان متفق ہیں، وہی کام شیعہ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مجید نے کہا کہ پھر آپ لوگ اس بات پر کیوں زور دیتے ہیں کہ کربلا ہی کی مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی پر جو سجدہ کرنے کی اجازت ہے اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ مٹی پر سجدہ کرنے کی جو اجازت ملی ہے اس میں تمام مسلمان متفق ہونا یہ کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ مسجد النبوی مدینہ میں بنائی گئی تو اس وقت مدینہ میں مسجد بننے کے بعد پیغمبر جس مسجد میں جایا کرتے تھے اس کا فرش کیا اینٹوں کا بنا ہوا تھا؟ کیا قالین کا بنا ہوا تھا؟ کس چیز سے فرش بنا ہوا تھا؟ مجید نے کہا وہ فرش وہی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ بس پتہ چلا مٹی کے فرش پر پیغمبر ان کے سارے اصحاب سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ابوبکر، عمر، عثمان، علی ہے، ان کے زمانے میں مسجد النبوی کا فرش اسی مٹی کا بنا ہوا تھا، اس پر زمین پر جو ہے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ تو آج جو ہے بڑی شاہی مسجد بن گئی ہے، ورنہ اس زمانے مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے سب لوگ۔ بس پتہ چلا تمام مسلمان جو ہے مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب مسلم عملی طور پر بھی بات ثابت ہو گئی کہ مٹی پر سجدہ ہوتا تھا اور شیعہ حضرات مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ لوگ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ کربلا ہی کی مٹی ہو اور اسی کو خاک شفا کو ہی مہر و سجدہ قرار دیا جائے؟ تو اس کے جواب میں پہلا جواب آنے سے پہلے آپ کے سامنے مقدمتاً ایک بات عرض کر دیں کہ اگر انسان کو وضو کرنا ہو تو پانی سے وضو ہوا کرتا ہے، چاہے وہ گلاس کے وضو سے کرے، چاہے وہ بوتل میں پانی لے کر وضو کرے، چاہے نل کے پانی سے وضو کرے، چاہے دریا کے پانی سے وضو کرے، چاہے حوض کے پانی سے وضو کرے، چاہے مسجد کے پانی سے وضو کرے، چاہے گھر کے پانی سے وضو کرے، پانی جو ہے وضو کے لیے چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو پانی میں سے ایسا پانی مل جائے جو افضل پانی ہے، جیسے آب زمزم کسی کو مل جائے تو پانی کا پانی بھی ہے، وضو کے کام بھی ہے، جگہ افضل و فضیلت ہے کہ زمزم کے پانی سے وضو کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو آب کوثر مل جائے، جنت کا پانی مل جائے، اگر کوئی اس سے وضو کر رہا ہے تو وضو اس کا بھی صحیح ہے، لیکن افضل ترین پانی کوثر کے پانی سے وضو کر رہا ہے تو پانی اصل چاہیے، پانی کے ذریعے سے وضو کر۔ اسی طرح خاک کے اندر مسئلہ ہے، مٹی کے اندر مسئلہ ہے، مٹی پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ بس مٹی پر سجدہ کرنے کی اجازت ہونے کے نتیجے جتنی مٹی افضل ہوتی چلی جائے گی اس کی فضیلتیں اور بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، پیغمبر کے زمانے میں جو حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت حمزہ سید الشہداء وہ کہلاتے تھے، امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، سید الشہداء حضرت حمزہ کہلاتے۔ اور اس زمانے پیغمبر کے زمانے میں حضرت حمزہ کی قبر کی خاک رکھ کر لوگ اس پر سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سید الشہداء کی قبر سے مٹی اٹھائی، فضیلت والی مٹی تھی، اس پر سجدہ کیا کرتے۔ چنانچہ اس وقت جو سید الشہداء کی فضیلت کی وجہ سے مٹی پر سجدہ کرنا افضل تھا، آج تو اس سے بھی زیادہ امام حسین کی قبر سے مٹی اٹھا کر کے سجدہ کیا جائے تو یہ تو ان سے بھی بڑے سید الشہداء ہے۔ اس کی بنیاد پر ان کی قبر سے مٹی لے کر سجدہ کیا تو افضل ترین مٹی ہے جس پر افضل ترین سجدہ ہوگا۔ چنانچہ افضل ترین سجدہ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ افضل ترین سجدہ ہونے کی بنیاد پر سب سے بہترین سجدہ مانا جائے گا۔ افضل ترین سجدہ ہونے کی بنیاد پر بہترین سجدہ مانا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف جائز نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہترین سجدہ ہے کہ جو انسان خاک شفا پر افضل ترین مٹی پر سید الشہداء کی مٹی پر سجدہ انجام دیا کرتا ہے۔
البتہ وہابیت کا لہجہ بڑا تلخ ہوا کرتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ انہی کے لہجے میں آسان الفاظ میں بات کہیں، اور وہ بہت شدت کا لہجہ اختیار کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب کسی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہو، اللہ کے علاوہ مولا کہنا شیر کو بدعت ہے، حرام ہے، کفر ہے. یہ جو ہے وہابیت کا لہجہ ہی اسی طریقے کا. داعش اور جو استعماری ایجنٹوں کے بندے کھڑے کیے جاتے، ان کا مقصد ہی کہ جھگڑا پیدا کیا جائے، اس لیے وہ اتنا سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ فوراً کفر اور بدعت و شرک کا فتویٰ دے دیا کرتے ہیں. چنانچہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہو، اللہ کے علاوہ مولا کہنا کفر و شرک و بدعت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو مولا کہنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، واجب القتل ہے. وہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جواب دیتے ہوئے کہ ان کا یہ جو ادعا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہو، تو ان کا اپنا مولا جو اللہ ہے وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا. اس سے ہمیں جو ہے ایک بات اور یاد آ جاتی ہے کہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک زمانے میں شیعہ سنی آپس میں کافی بیٹھا کرتے تھے، سیمینار منعقد ہوا کرتے تھے، جلسے ہوا کرتے تھے، اور ولادت و شہادت کی تاریخوں میں جمع ہوا کرتے تھے. آج کل بہت دشمنیاں پیدا کر دی گئی، وہ بھی باہر کے ہاتھ درمیان میں دخیل ہے. چنانچہ ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں شیعہ سنی مشترک آپس میں آ کر کے تقریریں کر رہے تھے. ایک مرتبہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم کی باری ہے جن کا نام تھا عطاء اللہ شاہ بخاری، اور یہ اتنے مشہور عالم تھے اہل سنت کے پنجاب میں خاص طور پر کہ ان کی تقریر جب ہوا کرتی تھی تو رات بھر تقریر لوگ سنا کرتے تھے اور اتنے مگن ہو جایا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے توجہ ہی نہیں ہٹتی تھی، اور پوری رات جو تقریر سنا کرتے اور ایسی بہترین تقریر کیا کرتے تھے، لچھے دار، ایسی مزیدار. اور جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریر کرنا ایسا فن ہے کہ جس میں جو انسان کو محو کر کے آدمی کو گم کر دیا کرتے ہیں. چنانچہ تقریر جو ہے کرنے میں بڑے ماہر تھے. وہ آئے ممبر پر، آنے کے بعد کہا کہ یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا صلوات اللہ علیہا اپنے اصحاب سے، پیغمبر کے اصحاب سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور پیغمبر کے اصحاب سے شہزادی فاطمہ جھگڑا کس طرح کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بابا کے ماننے والوں کے مقابل میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ فدق کے مسئلے میں جو بات اٹھائی گئی وہ بالکل غلط ہے، اور جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بات جو ہے آ کر کے انہوں نے عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہی، اور نے موضوع اٹھایا مشاجرات الصحابہ، کہ صحابہ میں کیا آپس میں جھگڑا تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ خالی بات اٹھائی گئی ہے. ایک مرتبہ یہ عطاء اللہ شاہ بخاری چلے گئے، لیکن صحیح بخاری میں 2 روایتیں موجود ہیں جو ابھی تک جو ہے محفوظ ہیں، کہ جو ہے جس میں کہا گیا کہ فاطمۃ ماتت فاطمۃ وہی غاضبۃ علیہما، فاطمہ اس دنیا سے جاتے جاتے مر گئی ان 2 خلیفاؤں پر جو ہے ناراض ہو کر کے اور غضبناک ہو کر کے گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جھگڑا تھا. چنانچہ یہ روایت جو موجود ہے، ایک مرتبہ اظہر حسن صاحب ان کی باری آئی، ممبر پر جاتے، اور ممبر پر جانے کے بعد کچھ تقریر کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے دوست عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ مشاجرات صحابہ کے ضمن میں کہ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، شہزادی کا بھی صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی بات مانوں یا صحیح بخاری کی بات مانوں، اس بخاری کو مانوں یا اس بخاری کو مانوں، کس بخاری کو مانوں؟ یہ جو ہے آپس میں اتنی جو ہے
تو جو ہے جب یہ لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مولا کہنا بدعت و شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مولا کہنا کفر و بدعت ہو جایا کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، واجب القتل ہوا کرتا. یہ جو کہا کرتے ہیں اہل سنت وہابی حضرات، اس کے مقابل میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات مانیں یا آپ کا مولا جو خدا ہے خود خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون. خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، ولی سے ہی مولا نکلا ہے، ولی سے ہی وہ مولا مشتق ہوا ہے. تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا ایک نہیں تین مولا ہے. ایک خود اللہ تمہارا مولا، ورسولہ اور اس کا رسول جو ہے تمہارا مولا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور دوسرے وہ مومنین ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد نمازوں کو انجام دیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے. اب جا کر کے تاریخ میں تحقیق کر لی جائے کہ حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی، تاریخ گواہی دے گی کہ سوائے مولا علی کے کسی نے بھی رکوع کے اندر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. بس پتہ چلا کہ وہابیت کا ادعا خود قرآن کے خلاف جا رہا ہوتا. ایسے ہی وہ لہجہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کا غلط انٹرپریشن کر کے لوگوں کو بیان کیا کرتے ہیں اور عوام کے جہل سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں اور شبہات کو رائج کر دیا کرتے ہیں. ہاں، علی وہ مولا ہے کہ جس علی مولا کی ولایت کا قرآن میں اعلان ہوا، اور ایک جگہ پر نہیں، جگہ جگہ پر قرآن مجید میں علی کی ولایت کا اعلان ہوتا رہا. علی کی عظمتوں کو ہم اپنے دائرے ذہن سے کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آسمان کاغذ بن جائے، زمین کے سارے درخت سارے قلم بن جائے اور دریا سیاہی بن جائے، پھر بھی علی کی فضیلتوں کو نہیں لکھا جا سکتا. اتنی عظمت والی ذات اور اتنی رہنمائی اور قربانی دینے والی ذات، انہوں نے کیا قربانی نہیں دی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان پر کیسا ظلم کیا گیا. کبھی جو ہے اس لحاظ سے مظلومیت علی کے سامنے آتی ہے کہ کنویں میں جا جا کر کے کنویں کو علم دیا کرتے اور کہا کرتے ہیں کہ کوئی اہل نہیں ملتا کہ میرے سینے کا علم اس کے سینے میں اتار سکے. کنویں میں جا کے علی جو ہے علم کی باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی اہل نظر نہیں آتا. تو دوسری طرف علی کو ایسا گوشہ نشین کر دیا گیا، ایسا گوشہ نشین کر دیا گیا کہ مولا خود شقیہ میں فرماتے کہ میری آنکھوں میں کانٹا چبھا ہوا تھا، گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی، 35 سال تک مجھے خانہ نشین کر دیا ہے. اور پھر علی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، لوگوں کو سلام کرتے، لوگ سلام کا جواب دینے کو تیار تھے، منہ پھیر لیا کرتے تھے، راستہ بدل لیا کرتے. علی جو ہے اتنی مظلومیت کی حالت میں زندگی گزارے، فاتح خیبر، عمرو بن عبد ود کے قاتل، لیکن آج اتنی مظلومیت ہے کہ علی جو ہے مدینہ اپنے ہی شہر کی گلیوں میں بالکل اجنبی بن کر کے رہے. اور پھر ان کے اوپر ظلم کیے گئے تو کیے گئے، لیکن ان کی اولاد پر اس سے زیادہ ظلم اور دشمنیاں نکالی گئی. اس لیے کربلا میں عمر سعد سے پوچھا گیا کہ تم آخر کیوں جنگ کرنے آئے؟ تو عمر سعد نے جواب یہی دیا کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم لڑنے کے لیے آئے، کیونکہ علی نے ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا کفر کے زمانے میں، اس کی دشمنی نکالنے کے لیے. ایک وجہ یہ بھی تھی، اور ایک وجہ بڑی یہ تھی کہ حرام مال ان کے پیٹوں میں تھا. حرام مال کی وجہ سے جو حق بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوا، اور کربلا جیسا عظیم سانحہ واقع ہو گیا.
کربلا واقعہ ہونے کے بعد مولا سید سجاد ساری رات سجدے میں ایک ہی جملہ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ پروردگارا تیرا شکر الحمدللہ و شکرا للہ علی ما ابلانا، اور تیرا شکر اور تیرا حمد اس چیز پر کہ تو نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا، امتحان کے قابل سمجھا کہ ہم کربلا والوں کا امتحان دے سکے۔ ساری رات مولا سید سجاد اس جملے کو ادا کرتے رہے، اور 11ویں کا دن آیا تو بیویوں کو ناکوں پر سوار کر کے لے جانے لگے۔ ایک مرتبہ رباب آئی تھی ایک بے سر کے لاشے کے پاس، اور آنے کے بعد اس کا طواف کر کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تھا، اے میرے مالک، اے میرے والی، ہم نے آپ کو تپتی زمین پر اور جلتی ریتی کے نیچے دیکھا ہے، رباب آپ سے وعدہ کرتی کبھی سائے میں جا کر نہیں بیٹھے گی۔ رباب کربلا سے مدینہ آئی، اور مدینہ میں آنے کے بعد ساری زندگی دھوپ میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دی، کبھی سائے میں جا کر نہ بیٹھی، ہاں صحن خانہ میں زندگی گزار رہی تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ میں بادل آئے، بڑی تیز بارش ہونے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے رباب سے کہا، رباب آج تو کمرے میں تشریف لے آؤ۔ رباب نے کہا، اے بنت فاطمہ آج کون سی خاص بات ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ رباب نے کہا یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میں نے کربلا میں اپنے والی و وارث پر تیروں کی بارش کو دیکھا ہے، تیروں کی بارش کو۔ آئے رباب کیسے کمرے میں آ جائے؟ بس اتنا سننا تھا۔ زینب سید سجاد کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہا، بیٹا سید سجاد رباب کو تم ہی جا کر کے مناؤ۔ چنانچہ چلے سید سجاد، ایک مرتبہ رباب کے پاس آئے، کہا مادر گرامی بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، کمرے میں تشریف لے کر آئی ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے اپنا چہرہ اٹھایا، سید سجاد کو دیکھا، اور دیکھ کر کہا، بیٹا سید سجاد اس وقت بیٹے کے عنوان سے مشورہ دے رہے ہو یا امام وقت کے عنوان سے حکم دے رہے ہو؟ مولا سید سجاد ہائے مادر گرامی کو کیا جواب دے؟ چنانچہ کہا، مادر گرامی اس وقت امام وقت کے عنوان سے حکم دے رہا ہوں کہ کمرے میں تشریف لے چلیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رباب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف بلند کرنے کے بعد کہا، پروردگارا کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ کبھی سائے میں جا کر نہ بیٹھوں گی، اور دوسری مدینہ میں آ کر کے دوسرا امام حجت خدا یہ حکم دے رہا کہ کمرے میں چلی جاؤ، پروردگارا رباب کی لاج رکھ لینا۔ یہ کہہ کر سید سجاد سے کہا، بیٹا سید سجاد تم نے حکم دیا ہے تو چلو۔ چنانچہ رباب کا ہاتھ پکڑا، ایک مرتبہ سید سجاد 2 قدم آگے بڑھے، اور پھر ایک مرتبہ جھکے۔ زینب کی آواز آئی، بیٹا سید سجاد کیا رباب کو کمرے میں لے کر نہ آؤ گے؟ سید سجاد کی آواز آئی، پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری مادر گرامی رباب ایک مرتبہ بابا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجسمہ تقویٰ و ایثار آج جو پہلے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے الاعمال اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانی آغا خامنہ یا سید حسن رسول اللہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ پروردگار نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت
قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔